अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 3 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, मुर्शद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शापरों, टाउटों, टमाटरों, सबकी जानिब से बहुत ज्यादा पैंतरे, जवाज, हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद जो लीगल बैटल फील्ड है उसमें वो इमरान खान साहब को हराने से कतई तौर के ऊपर कासिर हैं। 3 ऐसी बड़ी खबरें खान साहब से मुतालिक जो इस बात की गम्माज है कि टाइम टेस्टर है। आने वाले चंद दिन में अगर खित्ते में कशीदगी बरकरार रहती है तो खान साहब का अडियाला से अस्पताल मुंतकिल होना तकरीबन कंफर्म दिखाई देता है मुबैना तौर के ऊपर। अब उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये जो प्रोफेटिक इस्लामिक डिल्यूजन्स नामी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके एक अमरीकी ओहदेदार ने स्टेटमेंट दिया है, ये इंतहाई अंदोहनाक है। इसके ऊपर अगर अब मुस्लिम ममालिक खुलकर स्टेटमेंट नहीं देते तो समझिए कि सब के सब मैनेज्ड हैं। उसकी कहानी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। अभी तक नॉर्थ कोरिया की जानिब से बरह रास्त न्यूज पोर्टल ने किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही उनकी मिनिस्ट्री ने कुछ कहा। लेकिन चाइना जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं उनको लेकर ईरान के मामले के ऊपर एक बड़ा स्टेटमेंट बार बार स्प्रेड कर रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा मौलाना तारिक जमील साहब ने एक अहम दुआ की है, कुछ मजीद वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप एहतजाज करना चाहें, बहुत सारे मामलात के ऊपर जो खामोशी है उसके ऊपर एहतजाज करना चाहें तो आपको भी खामोश तरीके से एहतजाज करने का कह दिया गया है। सिक्का राजुल वक्त प्रोसेस बता दिया गया है, बस आपने मुंह इधर करना है और फिर वही करना है जो कमेंट सेक्शन में आप करते होते हैं, वो कर लीजिए। मामलात आपके हक में किसी हद तक बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, पैबस्ता शजर से उम्मीद बाहर रख। इमरान खान साहब की खबर क्या है? 3 खबरें हैं इमरान खान साहब से जुड़ी। मुझे यह लगता है कि ये वो कहते हैं ना कि स्टार्टर दे दिया, मेन कोर्स 10 तारीख तक सर्व किया जाएगा। उसकी कहानी सुनाने से पहले ये जो बिल्ली थैले से बाहर आई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अमेरिका के एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, आप इसको अमेरिकी वजीर दिफा नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिकी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, पेट हेगेस्ट। वो कहते हैं कि वो हुकूमतें जो इस्लामी नबवी वहमों पर यकीन रखती हैं वो एटमी हथियार नहीं रख सकती। मैं जरा इसको मजीद इलेबोरेट करके बताता हूं। ये साहब कल रात मैंने वैसे वीडियो ट्वीट की हुई है, कल रात ट्वीट की थी, बहुत वायरल है, वो जरा देख लीजिएगा। स्टेट डिपार्टमेंट का ज़ाहिर स्टेटमेंट है। जनाब मौसूफ कहते हैं कि पागलपन की हद तक जुनूनी, गौर से सुनिएगा, क्रेजी रिजीम्स लफ्ज इस्तेमाल किया, पागलपन की हद तक जुनूनी वो ममालिक बशमूल ईरान जो पैगंबरों वाली फरेबी इस्लामी तालीमात पर यकीन रखते हैं उनको एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने ट्रंप को कोट करते हुए कहा, इंतहाई खतरनाक बयान। अब इस बयान के बाद कोई शक बाकी बचा है कि खुदा ना ख्वास्ता इनकी हिट लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ममालिक है। ये ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है स्टेटमेंट। मैंने कल रात को पोस्ट की थी इनकी वीडियो क्लिप, अगर आप देखना चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, ये चाइना के कुछ पोर्टल्स हैं। एक है चाइना लाइव, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। यह स्टेटमेंट दे रहा है किम जोंग उन, ये इस वक्त नॉर्थ कोरिया के सरबराह है, उनको कोट करके कि इफ ईरान आस्क्स वी विल प्रोवाइड इट विद मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल, 1 मिसाइल इज इनफ टू इरेज इट। इसी तरह से चाइना लाइव का पोर्टल है। इसी तरह से चाइना VTV इसने भी शेयर किया हुआ है। 2-3 पोर्टल्स ने इस स्टोरी को हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी नहीं है और किसी और बड़े न्यूज पोर्टल की तरफ से नहीं है। अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है।
اور یہ امریکہ کے لیے بڑا تشویشناک ہوگا. رات گئے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک پریسر کیا, اس میں ان کی کنفیوژن تشویش جو ہے بظاہر دکھائی دے رہی تھی. آج ایران نے اسرائیل اور امریکی انسٹالیشنز کے ساتھ کیا کیا ہے آگے چل کر شیئر کرتا ہوں. ابھی عمران خان صاحب کی سٹوری, آپ کہتے ہیں نا خان صاحب کی سٹوری آپ دیر سے دھوتے ہیں, یہ سنیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج خان صاحب کی درخواست اڈیالہ سے اسپتال منتقل کرنے کی زیر سماعت تھی. تو اس درخواست کی سنوائی جو ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں. سابق وزیر اعظم عمران خان اور پیٹرن ان چیف پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام اعتراضات دور کر دیے کافی عرصے کے بعد. اب آپ اندازہ کیجئے, اعتراضات دور کر کے یعنی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. 10 مارچ کے لیے سرکار کو یعنی فارم 47 کی حکومت کے جو پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 مارچ کو جواب طلب کر لیا ہے. اچھا صرف یہی نہیں ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں دی گئی سزاؤں کے خلاف مرکزی اپیلیں اگلے ہفتے سننے کا حکم جاری کر دیا ہے جی. اگلے ہفتے یعنی یہ بھی اسی ہفتے کے اندر سنی جائیں گی. اسپتال میں منتقلی سے متعلق درخواستوں کا بھی فیصلہ ساتھ ہی کر دیتے ہیں مگر کچھ دن بعد, یہ جسٹس ارباب محمد طاہر کہتے ہیں. اچھا ایک اور تیسری امپورٹنٹ سٹوری, عمران خان صاحب کی جن 6 مقدمات میں 2.5 سال بعد ضمانت منظور ہوئی, کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے بریکنگ دی 2.5 سال بعد ضمانتیں منظور ہوئی تھی, ان کا تحریری آرڈر آج سامنے آیا ہے. اور اس آرڈر کے مطابق کیا ہوا ہے جی یہ ذرا سنیے گا. اس تحریری آرڈر میں ٹرائل کورٹ کے جج نے لکھا ہے کہ 9 مئی احتجاج اور اقدام قتل سمیت مقدمات میں پروسیکیوشن یعنی استغاثہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا. پروسیکیوشن کوئی بھی ایسا ثبوت پیش نہیں کر سکا جس سے ثابت ہو کہ احتجاج عمران خان کی ایما پر ہوئے, نہ ہی عمران خان کی وہاں پر اس احتجاج والی جگہ کے اوپر موجودگی ثابت ہوتی ہے. یہ 3 ایسی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میری نظر میں, اب میں انالیسس دے دیتا ہوں, میری نظر میں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس وقت خطے کی جو بڑی اندوہناک سچویشن ہے ایران اسرائیل امریکہ وار کو لے کر اور پھر پاکستان افغانستان وار کو لے کر, اس کا ایک ٹیسٹر دیکھا جا رہا ہے میری نظر میں کہ اگلے 6-7 دن کے اندر یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اڈیالہ کے اندر ہی رہے. اگر یہ چیزیں اسی طرح ایسکلیٹ کرتی رہتی ہیں اور کم نہیں ہوتی ہیں اگلا 1-1.5 ہفتہ, تو 10 تاریخ کو جو سماعت ہو رہی ہے وہ ایک گیٹ وے پرووائڈ کر دے گی خان صاحب کی اڈیالہ سے بنی گالا یا پھر کسی محفوظ میڈیکل فیسلٹی کے اندر منتقل ہونے کی. یہ میرا انالیسس ہے. میں نے کل بھی ویڈیو کے اندر کہا تھا میرا کلپ سنبھال کے رکھ لیجئے گا, آج بھی سنبھال کے رکھ لیں کیونکہ حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں اور ان مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ ذرا چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں کہیں نہ کہیں سینٹی پریویل کر رہی ہے اور اس کو سوچا جا رہا ہوگا. کچھ مزید چیزیں جی ایران اور اسرائیل امریکہ وار کو لے کر ذرا لیٹسٹ ایک انفارمیشن فلو بڑا سیریس قسم کا آ رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کینیڈین حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوری طور پر دبئی چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی تھی. کینیڈین حکومت کی جانب سے امریکہ غیر ہنگامی عملے اور ان کے اہل خانہ کو بحرین, اردن اور عراق چھوڑنے کا حکم دے چکا ہے جی. ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے اور امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کا جواب جلد دیا جائے گا. ٹرمپ نے لیٹسٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے. امریکہ نے ہنگامی انتباہ یعنی ڈسکلیمریٹی وارننگ جاری کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو فوری طور پر درج ذیل ممالک چھوڑنے کی ہدایت کر دیا ہے. ایران, عراق, شام, اسرائیل, مصر, قطر, عمان, اردن, یمن, کویت, بحرین, لبنان, سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس, ان تمام ممالک سے اپنے شہریوں کے انخلاء کا ڈسکلیمریٹری وارننگ جاری کر دیا گیا جی. ایران says it has launched a massive attack on the US base in Bahrain. اس جنگ کا اختتام نیتن یاہو کی موت پر ہوگا. ایرانی فوج کے ترجمان نے تازہ سٹیٹمنٹ دے دیا جی. اس جنگ کا اختتام نیتن یاہو کی موت پر ہوگا. ایرانی فوج کے ترجمان نے تازہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. جبکہ اسپین has refused to allow the US to use its military bases for strike against Iran. اسپین نے امریکہ کو اپنی بیسز ایران کے خلاف استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے. بلاکنگ امریکن ایکسیس ٹو بیس لائک روٹا اینڈ مرون ایمڈ دی آن گوئنگ کانفلکٹ. یہ لیٹسٹ آ رہی ہے. آسٹریلوی وزیر دفاع کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ شیئر کرتا ہوں. دبئی میں المنہاد ایئر بیس جہاں آسٹریلوی افواج موجود ہے ایرانی حملے کا نشانہ بنی ہے جی. یہ لیٹسٹ آ رہی ہے جی. دس مارننگ 5 Emirates A380s took off from Dubai heading to Jeddah, Manchester, Paris, London and Frankfurt. اچھا یہ تھوڑا سا اپڈیٹس ہیں کہ فضائی آپریشن جو بحال ہوا ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. ادھر اردن میں امریکی سفارت خانے کو خالی کرا لیا گیا ہے, وہاں کا مقامی میڈیا بتا رہا ہے. جبکہ
پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تعداد 1000 سے زائد ہو چکی ہے. ادھر ایران کا کویت میں موجود امریکی ایمبیسی پر تارترین حملہ اور اس کے نتیجے میں بھگدڑ وہاں پر مچی ہے. جبکہ کچھ مزید چیزیں جو ہے میں شامل کرتا ہوں جی. 6 مارچ کو اسلام آباد تک کراچی لاہور میں امریکی ویزے کے لیے اپوائنٹمنٹس جو منسوخ کر دی گئی ہیں, جو بھی اپوائنٹمنٹ تھی جن لوگوں کے انٹرویو سے منسوخ کر دیے گئے ہیں. ایران کے 70 سے زائد ڈرون آج ایربل سے ٹکرائے. یہ CNN نے دعویٰ کیا ہے. اسرائیل کا اثر و رسوخ پاکستانی سرحد تک لانے کا صہیونی ایجنڈا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں. اچھا جی, بڑی جلدی آپ کو عقل آئی ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس کی بحری افواج نے متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں امریکی افواج کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرونز اور میزائلوں سے پیچیدہ حملہ کیا ہے. بڑا کمپلیکس اٹیک کیا جی. اسرائیل میں ریڈ الرٹ, لبنانی حزب اللہ کے درجنوں ڈرون حملے ہوئے ہیں جی. جبکہ ریاض میں امریکی سفارت خانے کے اوپر حملہ, امریکہ نے اپنا عملہ واپس بلا لیا ہے. امریکہ نے بحرین, اردن اور عراق سے غیر ضروری عملہ نکالنے کا حکم دے دیا ہے. ادھر فرانسیسی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ بحرین, اردن اور عراق سے نان ایمرجنسی سٹاف فوری طور پر نکل جائے. امریکی محکمہ خارجہ نے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی تصدیق اور اسے عارضی طور پر بند کر دیا جی. 3 کروز میزائل, 101 بیلسٹک میزائل اور 39 ڈرون ہماری فضائی حدود کی جانب داغے گئے, جن میں سے اکثر کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ قطر نے دعویٰ کیا ہے, جبکہ قطر کی جانب سے گیس سپلائی معطل کر دی گئی ہے. بھارت نے صنعتوں کو گیس سپلائی میں کمی کر دی ہے. امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنی افزودہ یورینیم سے 11 ایٹمی بم بنا سکتا ہے. امریکہ کا بڑا دعویٰ جی, لیٹسٹ آ رہی ہے. امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنی افزودہ یعنی انریچڈ یورینیم سے 11 ایٹمی بم بنا سکتا ہے. جبکہ دبئی میں 160 امریکی فوجی ایک ساتھ موجود تھے جہاں ہم نے ڈرون حملہ کیا. یہ اس وقت لیٹسٹ آ رہی ہے جی. اچھا, سما ٹی وی کی اسکرین بھی ہیک ہوئی ہے, اس کے اوپر کیا چلا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. اب میرے پاس کچھ بڑی کانسپریسی تھیوریز قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ ایک ایسی میڈیا وار ہے جس کے اندر اب کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے. تو بہرحال گل ود گئی ہے. میں اتنا کہوں گا, میرے ایک جملے کو آپ کوٹ آن کوٹ سوال کے رکھ لیجیے, گل بم حد تک ود گئی ہے جڑی کہ سنبھلی نہیں جا رہی. بس اتنی بات کروں گا. روسی ٹی وی کے مطابق بیروت پر بموں کی بارش ہو گئی ہے. اچھا جی, ایک اور اہم اجلاس آج طلب کیا گیا پارلیمنٹ کو. مشرق وسطی اور اعلان اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈران اور اپوزیشن لیڈرز کو بھی مدعو کر دیا ہے جی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈیٹیل آتی ہے, کیا ڈیبیٹ آتی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کہتے ہیں اس وقت پاکستان عالمی طور پر تنہا ہے. نیتن یاہو 2021 کو کہہ چکا ہے کہ ہمارا اصل نشانہ پاکستان ہے, اس لیے جب تک اندرونی لڑائی ختم نہیں ہوگی ہمارا قومی بیانیہ نہیں بن سکتا, اور اس کا سب سے بڑا کھلاڑی عمران خان ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, اب ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اگر سچویشن اسی طرح سسٹین کرتی ہے یا مزید ایسکلیٹ کرتی ہے تو خان صاحب کی اسپتال منتقلی کے نام کے اوپر عدالتی آرڈر آئے کہ آئے. یہ میری بات آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے. نیو یارک ٹائمز رپورٹ کرتا ہے جی, نیتن یاہو پش ٹرمپ ٹورڈز وار ود ایران. اسرائیلی پرائم منسٹر پرسنلی لابیڈ دی US president for months to keep him committed to military action. یہ کون کہہ رہا ہے جی, یہ نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے. جبکہ پاکستان کے جو دعوے ہیں, آیت اللہ علی خامنائی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے, پاکستان واحد ملک ہے جس نے ایران پر حملے کی مذمت کی, پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے. بھائی اپنا کام تو پورا کر لو. اسحاق ڈار صاحب آپ کون ہو بھائی, ہماری ریاست ڈیسائیڈ کرے گی, اور آپ تو خیر بہرحال اب اس کے اوپر مزید کیا کمنٹ کروں, وقت آئے گا تو کمنٹ کر لیا جائے گا جی. آئیے جی کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں ٹرمپ اس جنگ میں پھنس گیا, اسے سیف ایگزٹ چاہیے. ٹرمپ کا میگا بیس اسے گالی دے رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, مروا دیا. آپ کہتے تھے امریکہ فرسٹ, میک امریکہ گریٹ اگین, آپ نے اسرائیل فرسٹ کر دیا, آپ ان کے پٹھو بن گئے. ڈاکٹر مشاہد حسین سید صاحب. مولانا طارق جمیل کی بہترین دعا, وہ کہتے ہیں ہمارا پورا خطہ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں. یاد رہے جنگ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتی, یہ صرف تباہی اور بحران پیدا کرتی ہے. جہاں تک ممکن ہو مسائل کو حکمت عملی اور امن کے ساتھ حل کرنا انسانیت اور اسلام دونوں کی تعلیم ہے. آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت باہمی اتحاد کی ہے. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں سب دعا کریں, اللہ تعالیٰ دنیا کو امن عطا فرمائے. یہ جی جناب ہمارے انتہائی اہم مولانا طارق جمیل صاحب. اور اردگان کہتے ہیں کہ اپنے ملک اور قوم کی جانب سے میں ایران کے عوام سے تعزیت کرتا ہوں, اور ان حملوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے والے ہمارے ایرانی بھائیوں خصوصاً مرحوم خامنائی پر خدا کی رحمت نازل ہونے کی دعا کرتا ہوں. آپ سب سے گزارش ہے جو ترین سچویشن ہے خان صاحب سے متعلق خاص طور پر میکسیمم کامنٹس دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.